السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ کل کا سبق تھا ہم لوگوں کا تختی نمبر 27 اور آج کا سبق ہے ہم لوگوں کا تختی نمبر 28۔ تو چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو ابھی تک میرا چینل قاری حسین آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کر دیں اور آل والے بٹن پر دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 28، کلمات اسلام۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے ہدایت ہے کہ بچوں کو اچھی طرح زبانی ماترجمہ یاد کرا دیے جائیں۔ دیکھیے کلمہ طیب، طیب کے معنی ہوتا ہے پاک، ٹھیک ہے۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت، شہادت کے معنی گواہی دینا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ دیکھیے، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آگے دیکھیے کلمہ تمجید، تمجید کے معنی بزرگی بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیے ترجمہ، اللہ کی ذات یعنی ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند عظمت والا ہے۔ دوبارہ دیکھیے، اللہ کی ذات یعنی ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہیں ہے
گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند عظمت والا ہے۔ دیکھیے آگے دیکھیں، کلمہ توحید، توحید کے معنی اکیلا، ایک، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کلمہ استغفار، استغفار کے معنی توبہ کرنا۔ دیکھیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کلمہ سید الاستغفار، یعنی استغفار کا سردار۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ دیکھیے ایمان مجمل، ایمان مجمل، ٹھیک ہے، ایمان کا خلاصہ، یعنی مختصر طور پر ایمان کا بیان۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ایمان مفصل، یعنی تفصیل کے ساتھ ایمان لانا، یعنی ایمان کو تفصیل سے بیان کرنا۔ دیکھیے جیسے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ دیکھیے آگے کیا ہے، آذان و اقامت کے کلمات۔ دیکھیے یہ آذان ہے، آذان بھی ہم لوگوں کو یاد کرنا ہے۔ چلیے ہم آذان آپ لوگوں کو کچھ مختصر لہجے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دیکھیے آگے کیا لکھ رہے ہیں، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم بولنا ہے۔ چلیے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں لہجے میں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ دیکھیے اور بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے، اور اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد، اقامت میں جو ہے حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیز جو ہے بڑھا دینا ہے، یعنی حی علی الفلاح کے بعد جو ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ 2 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ چلیے ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ابھی تک جو میرا چینل قاری حسین آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کر دیں اور آل والے بٹن پر دبا دیں، تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ اور آج میرا انشاءاللہ یہ پوری نورانی قاعدہ کتاب جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم سورۃ النبا یعنی کہ قرآن پاک کا 30واں پارہ سورۃ الناس سے شروع کریں گے، اور پورا اما پارہ جو ہے یعنی 30واں پارہ مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے الف لام یعنی پہلا پارہ سے شروع کریں گے اور پورا پھر 29 تک مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔